بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو جب وصیت فرمائی اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے زیادہ تاکید فرمائی، حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ بار بار ان کا نام کیوں لیتے ہیں، آپ بہت زیادہ ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ مواہب لدنیہ میں ابن عساکر کے حوالے سے یہ روایت مروی ہے، قال اقبل آدم علی ابنہ شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی، فقال یا بنی انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے میرے بعد تم میرے خلیفہ ہوں گے، فخذها بعمارۃ التقوی والعروۃ الوثقی، تو تم تقوی اور دستگاہ محکم کو مضبوطی سے تھام لینا، فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرِ اللَّهَ إِلَى جَنبِهِ اسْمَ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب جب تم اللہ کو یاد کرنا تو ساتھ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر کرنا۔ یہ اب وجہ بتائی جا رہی ہے، فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ، اے بیٹے میں خود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عرش کے پائے پر ان کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا، وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ، جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیان تھا، یعنی ابھی مکمل روح میرے جسم میں نہیں پہنچی تھی، صرف چہرے کے اندر روح داخل ہوئی تھی اور میں نے اس کو پڑھا تھا۔ ثم انی طفت السماوات، پھر میری پیدائش کے بعد میں نے آسمانوں کی سیر کی، فلم ارنی السماوات موضعا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو، یعنی آسمانوں میں ہر جگہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ کہا وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِ الْجَنَّةَ، اور مجھے میرے رب نے جنت میں بھی رکھا، آسمانوں کی تو میں نے سیر کی ہی، اللہ نے مجھے جنت میں بھی رکھا، فَلَمْ أَرَنِ الْجَنَّةَ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا وَجَدْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی محل اور کوئی بالا خانہ
یا کوئی برآمدہ ایسا نہیں دیکھا جس پر نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو۔ ہر محل پر حضور کا نام ہے، ہر بالا خانے پر حضور کا نام ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعَيْنِ وَعَلَى وَرَقِ قَصْبِ أَجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَى وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کی حور عین کے سینے پر نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ اسی طرح جنت کے اندر جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کے پتوں پر نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ اور فرمایا کہ شجر طوبہ، جو طوبہ درخت ہے جنت میں، پوری جنت میں پھیلا ہوا ہے، اور اسی طرح سدرۃ المنتہا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے، وہ بھی ایک درخت ہے، اس کے پتوں پر بھی ہر پتے پر نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ اور فرمایا کہ پردوں کے اطراف، جنت میں محلوں کے اندر جو پردے رکھے ہیں، پردوں پر بھی عام طور سے تحریریں لکھی جاتی ہیں، تو فرمایا کہ پردوں کے کنارے پر بھی میں نے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر فرشتے کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کی شان ہے کہ ہر فرشتے کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا، اور ان کے توسط سے ہم سب تک یہ وصیت پہنچ رہی ہے۔ فرمایا فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ قَبْلِ تَذْكِرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا۔ فرماتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کیا کرنا، کیونکہ فرشتے قدیم زمانے سے ہر وقت ان کا ذکر کیا کرتے ہیں، ان کا نام لیا کرتے ہیں۔ اب وہ کب سے کر رہے ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے جن کا نام لے رہے ہیں، جن کا ذکر کر رہے ہیں، تو تم بھی ان کا ذکر کرتے رہنا، ان کا نام لیتے رہنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وصیت حضرت شیس علیہ السلام کو فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے درجے پر فائز ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق لوگوں کو عمل کرواتے رہے، اور خود ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ جو چھوٹی کتاب ہوتی تھی اسے صحیفہ کہا جاتا، تو 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، جن میں علوم حکمی، ریاضی، الہیات اور مشکل علوم مثلا اکثیر وغیرہ لکھے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت سرزمین شام میں ہوئی تھی، اس لیے زیادہ تر آپ ملک شام میں ہی رہا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام کیا۔ جب آپ کو شادی کا خیال ہوا کہ اب مجھے شادی کرنی ہے، تو اپنے بھائی بہنوں کے مشورے سے، ایک روایت یہ ہے، یا ایک روایت کے حساب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مشورے سے، اور ایک روایت کے حساب سے حکم ربی کے مطابق کہ اللہ نے انہیں حکم دیا، انہوں نے ایک صورتاً سیرتاً حسین و جمیل عورت مخوا الا کو اپنے
عقد میں شامل کیا۔ یہ مخوائلہ جو صورتاً بھی بڑی خوبصورت تھیں اور ان کی سیرت بھی بہت بہترین تھی، اور یہ اسی لیے اہتمام تھا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور ان کو نور مصطفیٰ کو منتقل کرنا ہے، اس لیے اس تعلق سے آپ نے خوب جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس خاتون سے نکاح فرمایا جن کا نام مخوائلہ تھا۔ یہ خاتون حسن و جمال میں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مشابہ تھیں، اور حضرت حوا کا حسن و جمال کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ ان سے شادی کے بعد شب باشی کے لیے یاقوت زرد کا قبہ بھی بنایا۔ صاحب عرائس کے مطابق، یہ ایک مصنف ہیں، ان کی روایت کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کے لیے بے ماں باپ کی ایک حور کو پیدا فرمایا۔ یہ مخوائلہ جو تھی وہ حور تھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حضرت شیس علیہ السلام کے لیے پیدا فرمایا تاکہ ان کا جوڑا بنے، اور حضرت شیس علیہ السلام کے جس فرزند کی طرف یہ نور منتقل ہونا تھا وہ نور اسی حور کے بطن سے جو ہے وہ ان کے صاحبزادے پیدا ہوئے، اور اسی حور کا نام مخوائلہ تھا۔ جناب شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے حور کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ جناب شیس علیہ السلام نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امین و حامل تھے، تو اس نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں آپ کے لیے حور کا انتظام کیا گیا۔ اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ مخوائلہ حور نہیں تھی، پری تھیں، جناتوں میں سے تھیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ شادی کے بعد جب مخوائلہ حاملہ ہوئیں، امید سے ہوئیں، اور آثار حمل ظاہر ہوئے تو وہ اطراف و جوانب سے آنے والی آوازیں سنتی، اور وہ آوازیں کیا ہوتی؟ فرماتے ہیں کہ اس میں تہنیت کے کلمات ہوتے کہ تم نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حامل ہو، یہ شرف و عزت تمہیں مبارک ہو۔ اس طرح کی مبارک بادیاں وہ سنتی تھیں۔ حضرت مخوائلہ جب حاملہ ہوئیں تو انہیں ابلیس کی نظروں سے وضع حمل تک پوشیدہ رکھا گیا، اور ابلیس پر پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ ان کے قریب نہ جا سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اہتمام تھا۔ تو حضرت مخوائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امید سے تھیں، اب ان کے اندر اعزاز و اکرام اور عزت و کرامت کی باتیں ظاہر ہونے لگی، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوا کرتا تھا کہ جس کے اندر بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منتقل ہوتا، اس کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی کہ جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی تھی، وہ سب سے الگ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ خصوصیتیں عطا فرما دیتا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ جوڑے پیدا ہوتے، لیکن جن کے سپرد نور مصطفیٰ کرنا تھا وہ حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے، جوڑے کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے، اسی لیے ان کی شادی حور سے کروائی گئی، یا پھر ایک روایت کے حساب سے پری کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ نکاح اس زمانے کی اور شریعت کے حساب سے تھا۔ آج چونکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور ہماری شریعت میں جنات کی عورت سے انسان کی شادی، اس کا نکاح جائز نہیں ہے، یا جنات مرد سے انسان عورت کا نکاح جائز
نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ جائز تھا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام چونکہ تنہا پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہ انتظام کیا گیا، اور تنہا پیدا ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ نور مصطفیٰ ہے، اس لیے ان کی شان الگ ہے، یہ سب سے الگ دکھنے چاہیے۔ اور اسی لیے سیرت حلبیہ کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت شیس علیہ السلام جب تک اپنی ماں کے شکم میں رہے وہ باہر سے بھی نظر آتے تھے، اور کتنے ایام تک آپ رہے کہ اس کی مدت تو ذکر نہیں کی گئی، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ طویل مدت تھی کہ آپ کے دانت بھی ماں کے شکم میں ہی آ گئے، اتنی طویل مدت تک آپ اپنی والدہ کے شکم میں رہے۔ تو یہ خصوصیات ہوتی تھیں، کس وجہ سے؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو دکھانے کے لیے، کہ نور مصطفیٰ جدھر نور مصطفیٰ کا رخ ہو جاتا، جن کے اندر نور مصطفیٰ آ جاتا، ان کی شان سب سے الگ ہو جایا کرتی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی شان والے ہیں کہ آپ کا نور جدھر جا رہا ہے شان ادھر جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرت مخوائلہ سے جو فرزند پیدا ہوئے ان کا نام کیا تھا، اور پھر ان سے نور مصطفیٰ کن کی طرف منتقل ہوا، انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔